السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنہ مسئولا۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل دی آیت میں تلاوت کی تھی ہے، 36 نمبر آیت۔ اللہ رب العالمین نے اہل اسلام نے دے اندر ایک بڑی اہم ہدایت ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں دا ہر معاملہ جڑا علم تے مبنی ہونا چاہیے۔ جو بھی کام کر یا گل کرن او دی بنیاد ٹھوس پختہ یقینی بات تے ہونی چاہیے۔ جس شے دا تینوں علم نہیں اللہ آندا او دے پیچھے نہ لگ۔ بغیر علم تو ہی لوگ جڑے چلے رہندے، اتھوں ساری تباہی ہوئی ہے۔ بھی کوئی بندہ نہیں ویکھدا بھی جڑی گل میں کر رہا جی کوئی بنیاد بھی ہے کہ نہیں، بس جڑی لبی چلائی گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماؤں کہ کان اکھاں اور دماغ جڑا ہے یہ جو ہر شے دے بارے میں قیامت دے دن سوال کروں گا کہ کی سندا رہا، کی ویکھدا رہا، کی سوچدا رہا۔ ہر شے دے بارے مکمل تحقیق ریسرچ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت بیان فرمائی ہے کہ ہر بندہ جڑی گل بھی کرے یا منے وہ دے بارے اپنی حد تک پوری چھان بین کر لے کہ درست ہے یا نہیں درست۔ جڑا موضوع واقعات محرم کے سلسلے چل رہا، میرا ارادہ ہے کہ انہوں بند کر دینا سی، ایک نواں موضوع سامنے آیا سی، اس سے بات کر رہی تھی، مگر آج جمعے تو پہلا عطا الحق صاحب بیٹھے، انہوں دے محلے سامن آباد مولوی صاحب نے، شام الحق صاحب نے
خطبہ دیتا جس تو پتہ لگتا بھی یہ لوگ کہن میں کہیں رہتے بنا گلاں کی رکھیا، حالانکہ انہوں نے پتہ بھی یہ دین دا بہت اہم باب ہے، انہوں کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس تو خطبے کیوں دیں جی، چپ کر رہو دیں دے، اور ایسیاں غلط گلاں کہیں دے، بے بنیاد گلاں کہیں دے جنہوں کا ثبوت نہیں۔ تو یہ لیا سی کیس تو کچھ سن لی، میں اندازہ ہو گیا برٹیاں گلاں جڑیاں لوگ دہرائی جاندے، زیادہ وہ ہن گل نہیں کرنی۔ صرف پہلی حدیث ہی وہ جڑی انہوں نے سنائی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دا بڑا درجہ، ایسا کمال انہاں لوگوں نے کیتا کہ علی نال برابر کر لی نا، فطور پا کے اسلام تے حدیثاں کر لیاں کہ معاویہ دی کیا شان ہے، آ شان اللہ گواہ ایک رائی بھی وہ شان نہیں۔ اللہ دے رسول نے زندگی پر وہ کوئی تعریف نہیں کی، جھوٹ کر لیا، سندھ تو لے کے سپین تک پھیلاتا اور آج تک چلے آؤں کتاباں ہی پڑھی جاندے، اور کرے بھی کیسے۔ ایک حدیث پاک بنا لئی، یہ ہوئی پہلی آیت سنا دیں، باقی یہ تو نمونہ آخر کر لیں، ان کی اتنے وقت ضائع کرنا، نال خلاصہ سنا دیں کہ معاویہ دے پلے کچھ ہے گا بھی ہے۔ صرف اس تو لوگ آخنو یار علی کی ہے، معاویہ تو ایک جہی سی، توبہ توبہ توبہ، عرش اور زمین آسمان دا فرق ہے، کوئی مقابلہ علی نال جتیاں بھی نہیں علی دیاں بہ سکدا۔ تسی کمال کرتی ہے نا، لوگوں نے ممبراں تے چڑھ چڑھ کے بکواس کر دینا، کوئی شرم نہیں آتی کہ اللہ نے تو پوچھنا نہیں کہ جڑی تو گل کرنا اللہ تعالیٰ دے فرشتے لکھ رہا ہے کہ رسول اللہ دا نام لے کے تو کئی جہنم ٹھکانا تیرا۔ تو لکھیا کہ طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نسائن، اللہ دے رسول علیہ السلام اپنی بیویاں کو گئے، فاتا ام حبیبہ تھا، اپنی بیوی ام حبیبہ کو بھی گئے، فیضا معاویہ تھا نائم علی فخذ، تو معاویہ حضرت ام حبیبہ دی ران تے سر رکھ کے ستے پہ بہن سی۔ فلما رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد تنتوخذہ، جدوں ویکھیا رسول کریم علیہ السلام نے ارادہ کیتا میں انہوں جگا دیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی ہے یا تحبین، آپ نے آکھا رہن دے نہیں تینوں یہ محبت ہے؟ فقال کیف لا احب اخی یا رسول اللہ، کہنے لگی اللہ دے رسول میں کیوں نہ محبت کرا میرا بھرا جو ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اشد حب لہو من کے، اللہ دی قسم ام حبیبہ اللہ دی محبت تیرے نال کتے زیادہ ہے نال، اے معاویہ نال اللہ دی محبت تو جنی محبت بھی کچھ بھی نہیں، اللہ دی بہت محبت کر۔ انہاں دے منہ خاک پوے، پیسہ کھا کھا کے پھٹ گئے اور اج تک یہ حرام بکی جاندے۔ کہانی راہ لا رفاف الجنہ، یہ جنت دے جڑے بڑے بڑے ہونے نا رفاف، انہاں چ میں انہوں ویکھ رہا۔ قال المؤلف هذا حدیث اللہ سے ارے اللہ متلاحیہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ دا پہلا ہی جوز ہے، یہ حواشی مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب بھی لکھے، 2 جلداں چ پایا، تو امام لکھدا کہ روایت کوئی صحیح نہیں، بالکل بناوٹی گلا۔ اے خلاصے دے طور پہلی دا سناتا تانوں کہ قیاس کون دے گلستان من بہار من، ایک پھول تو اندازہ کر لو بھی انہاں دے باغ کی کچھ کھڑیا ہوا، جھوٹے اور دجال لوگ کٹھے ہوئے ہیں۔ معاویہ نہ محبت اللہ دی ام حبیبہ دھرنا بھی زیادہ جنت دے محلاں دے، کوئی خدا تو ڈرو نا۔ ایک خلاصہ سنا دیئے کہ امام کی نچوڑ کٹ گئی، کڈا وڈا فراڈ ہوا ہے، فراڈ اجے نہیں مکلا، جی میں کو موجودہ صدر نو آگے تے مولانا مودودی ور گئی ہے، توبہ 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 لعنت تے تواڈے کتھے مولانا مودودی اور کتھے کوئی ظلم دی حد ہوندی ہے، دین دا بیڑا غرق کرنے تسی علی نہ رلاتا اور رسول اللہ دی حدیثاں کر لیاں۔ اللہ اکبر۔ فتح الباری امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی خاتمۃ المحدثین 104 صفحہ، وقت صنف ابن ابی عاصم جزءا فی مناقب، یہ تو اندازہ کرو حکومتاں جڑیاں گھگل کنیاں ہو کے نہیں بہ رہیاں، چپ کر کے کناں چیل پا کے اپنا انہاں دا کام جاری رہندا، انہاں دی ایجنسیاں ہوندیاں، یہ عالم خریدتے ہیں، یہ اخباراں والے خریدتے ہیں، اپنے پروپیگنڈے کراؤندے تواڈے سامنے ہی۔ کوئی ورلا ہوندا بیچارہ دانا جڑا آکڑیا رہندا، وہ اشتہار بند ہو جاندے، وہ زیادتیاں ہوندیاں نے، باقی تو لوگ بہ جاندے جدھر نوں ہوئے لے جاندی حکومت۔ تو امام لکھتے ہیں کہ ابن ابی عاصم نے جزءا فی مناقب ایک پورا رسالہ لکھیا ہے معاویہ دی شانات، وکذالک ابو عمر غلام و سالم، اور سالم دے غلام ابو عمر نے بھی اتنا کہ لکھیا، ابو بکر النقاش، اور ابو بکر نقاش نے بھی لکھا، یعنی مستقل کتاباں لکھ کے انہوں نے دے گیا کہ قیامت تک یہ بکدے رہن، حضرت علی دا پتہ ہی نہ لگے کہ وہ دین بچاؤ لی بیچارہ کھپ گیا بڈھا تے ممبراں تے رویا اسلام چلیا جے، یہ غلام بنا رہن گے، بیت المال کھا جان گے، ہویا بعد چو سارا اجے تک نہیں پہچان ہوئی، تعریفاں کری جاندے۔ تو فرماؤں دے باورد ابن الجوزی فی الموضوعات بعد الحدیث التی ذکروها، وہ جڑیاں انہوں نے لکھیاں سی تیناں نے
امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات پہ جڑی کتاب لکھی من کرت روایتاں انہاں کچھ دتیاں ثم ساکا نے ساک ابن راہوے انہ قال لم یسف فی فضائل معاویہ شیء اے گر دی گل پلے بن کلی کلی ہن میں نہیں پوچھدے رہنا اے بلڈوزر پھیر دینا. پھر بعد امام ابن جوزی نے کچھ لکھ کے انہاں دا رد کر کے آکھیا کہ امام اسحاق میں راہوے جڑا بخاری اور مسلم راں دے پائے دا بندہ وہ ایک کہہ گیا کہ معاویہ دی شان ایک لفظ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ دے رسول کو لفظ ہے گیا دلی اللہ دے رسول ہے کیا کہ ظالم بادشاہت کروں. فہذا النقطۃ الذی فی ذل البخاری ان التصریح بلفظ من کبا اعتماد علی قول شیخ وقصۃ النسائی فی ذلک مشہورہ. امام نسائی دا قصہ بھی اس بارے مشہور ہے. 6ویں کتاب جڑی اسی پڑھتے ہیں درساں دے امام نسائی دی آدھے پتہ نہیں تمہیں کی ہویا کہ وہ شام گئے انہوں نے ویکھیا اجے پروپگنڈا انہاں دا باقی ہے. اینے 100 سال گزر گیا بیچارہ نے خصائص علی لکھی ہن چھپ گئی. حضرت علی رضی اللہ دی شان دیاں حدیثاں کٹھیاں کیتیاں اتھے اعلان حق شروع کیتا مسجد درس دینا شروع کیتا علی نوں پہچانو تے تنگ آ کے ایک دن تینوں معاویہ دی کوئی شان نہیں آؤندی. حضرت امام نسائی نے جرت نہ کیا تے جان دیتی. انہیں آکھیا وہ برابر چھٹ جاوے تو بڑی گل ہے شانہ لبدے پھردے بیچارے دے خوشیے پھین تے پیٹ وہ پھاڑتا. امام نسائی شہید کر دے. انہیں شیخ الحدیثاں نوں پوچھنا پہ 6واں امام مریا کتنا تسی حدیثاں سناؤندے پھردے جے. امام نسائی آکھا شان لبدے پھر راسم برا برابر ہی وہی جان چھٹ جائے تھوڑی گل ہے. فضیلت تلاش دی وکن نہ ہو تم دایدن اللہ قول شیخ اسحاق. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جڑی گل کہی معلوم ہوندا انہوں نے اپنے استاد اسحاق میں راہوے دا جڑا قول سی کہ کوئی حدیث صحیح نہیں اتے اعتماد کیتا. وکذالک فی قصۃ الحاکم واخرج ابن الجوزی ایضا من طریق عبداللہ بن احمد بن حنبل. اے سارے 100 سالہ میری گل دا نچوڑ لکھ لو. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھیا تحفۃ العابدین امام عبد الرحمن المبارک پوری اہل حدیث نے لکھیا کہ ٹونگ کیوں رچایا گیا. ابن جوزی آندے کہ امام محمد ابن حنبل دا بیٹا عبداللہ جڑا وہ روایت کردا سال تو ابھی معتقول فی علی امام معاویہ کہ میں اپنے باپ امام محمد ابن حنبل جیسے بندے نے پوچھیا 50,000 حدیث کا مجموعہ ایک کتاب تے لکھ گیا کہ علی اور معاویہ دے بارے تسی کی آندے. انہاں دا جنہ رولا پیا اسلام تے انیاں جنگاں ہوئیاں تے گاں فرقے بن گئے یہ کئی گل ہے دسو. ادرکا امام محمد ابن حنبل نے دیر تک سر چکایا خاموش رہے کیونکہ سوکھا کام نہیں. سنی ٹولے دے دماغاں وار دیتا ہوا بھی معاویہ بڑی شایا اس سے بعد نہیں آؤں. حالانکہ ککھ نہیں اہل سنت نال دا تعلق. انہیں دین دی بربادی کی. رسول اللہ نے جو لے آندا سی وہ ستیہ ناس کر کے گیا اور وہ نتیجے اندر آ رہا ہے. پرویز مشرف آ رہا ہے دن پہ اداں دے جمنے لائن ہی ایسی چلاتی ہیں. تو امام نے فرمایا ثم قال بات کیا ساری زندگی دا نچوڑ امام دا علم ان علی کان کثیر الادا کہ بیٹا گل چنگی طرح سمجھ لا علی دی دشمن ہو گئی بہت دنیا. ٹولے وہ خلاف جنگے جمل جنگے صفین جنگے نال انہوں جینا جڑا نہیں دتا انہوں نے ففتش داؤ لہو عیبن تے دشمناں نے بڑا زور لایا بھی علی دا کوئی عیب لبھی اینوں بدنام کر لی کوئی گل ساڈے ہاتھ بھی آ جائے تے اسی آکھی علی بھی چدن فلامی جی پتر علی دے دشمناں نوں دا کوئی عیب نہیں لبا. فآمدوا الی رجل قد حاربوا فاتروا قیادا منہ لعلی. انہاں پھر جنگ دا نقشہ بدلتا کہ علی دا تے عیب نہیں لبا. ہن او بندہ جڑا وہ نال لڑدا رہیا نا جنہیں وہ نال جنگاں کیتیاں اینوں اینا اچھاڑو تے دی شان تے اینا مبالغہ کرو تے گل اینی بدھاؤ کہ لوگ سمجھن بھی علی تے معاویہ دے پاسنگ ہی ہے ایک ہی گل ہے یار وہ ہویا کیوں ہویا. کیا دم مکاری دے طور فرار دے طور تے کوشش کی کہ علی نوں گراؤن دا طریقہ بھی اینوں چک دیتا. فاشار بہذا الی مختلقوہ لمعاویہ من الفضائل مما لا اصل له. تو امام احمد نے گل کہی بھی انہوں نے چکن لی پھر کی کیتا ایسے فضائل معاویہ دے کڑے ایسیاں شاناں کریاں لا اصل له جنہاں دی بالکل دین کوئی اصلیت نہیں ککھ بھی نہیں انہاں دا دین ذکر مگر پھیلاتا. رسالے چھپ دے ہر سال دینا ہوندا رجب دا پھر وہ مجیب الرحمان انقلابی سپاہی صحابہ ایک مضمون لکھ کے دیتا نوائے وقت چھپا سارے دین دا سام معاویہ ہی ہے. ایسا مسلمانوں نے دھوکا ہوا علی بیچارے نوں پیچھے چڑھ دیتا. علی دی گل کرنا جڑا وہ بدنامی ہو گئی کہ علی اور حسانیاں کر رہی. وقد ورد فی فضائل معاویہ احادیث کثیرہ
آدھے معاویہ دی شان چ حدیثاں کوئی ایک ادی نہیں بہت ہی، انہوں نے کالے کرتے ورک پیسہ بہت کھادا ہضم کر لی، بے شمار حدیثاں بنائی، لا کلّہ صافیہ ما اسے من طریقے سنات، مگر اللہ دا شکر ہے بے حدیث دے عالم لگے رہے، مگر ویسے جھوٹھی گل اسلام چ نہیں ورن دینی، انہاں پرکھ چھڈیا، ایک شے بھی انہاں بہتیاں حدیثاں چ ایسی نہیں نکلی جڑی سند دے لحاظ نہ صحیح، نہ وہ راوی ٹھیک نہ، بالکل جھوٹ۔ سمجھو ایک ایسی گر کی گل تمہیں سمجھا رہا کہ جتھے سنو مولوی نے اتوں پکڑ لیا کہ بندے دا پتر بن ممبروں اتر تے کڈ کتاباں وکھا یہاں دے راوی، کوئی نہ سچا ہے گا خدا دا نام منو، جڑا ممبر اللہ دے رسول دا سی اتنے بہ کے تسی دین دے مخالفاں دے آواز شروع کرتے، لا صافیہ ما سن من طریق الاسلام، آدھے بہت لکھیاں نا مگر ایک بھی سند لحاظ نہ سی، وبذالک جزم اسحاق بن راہویہ والنسائی وغیرہما، اور آندے یہ ہوئی گل پورے زور نہ امام اسحاق میں راہویہ کی، امام نسائی کی اور دوسرے حدیث عالمہ نے کی، واللہ عالم 104 صفحہ 7 کے دعا فراڈ ہویا جے، اور یہ فراڈ چل رہا، اخبار رسالے پڑھ دیتے ہیں، اسی اپنے دور پائی ویک کے من گئے بے حکومتاں بڑی طاقت ہوں، اور جدوں پروپیگنڈا کراؤندیاں ولیاں نوں بدماش بنا دیندیاں، میری اکھاں دے سامنے بنا لوگوں نے اس اشتہار جڑے سی جہازاں دے ذریعے سٹے کہ مودودی نے کہتا کہ جڑے کشمیر چ مردے کتے دی موت مردے، مودودی روندا رہ گیا، سیکٹری پنجاب نوں کئی صفحیاں دے خط لکھے میرا ریڈیو سے اعلان کرو کہ سب بکواس ہے، میں نہ کوئی نہیں، میں جانا جہاد کشمیر فرض، فوج نو حکم دے اتنے لڑن سے اسی جانا، کسی نے وہ نہیں دیتا، جھوٹا جڑا سی پھیلاتا، رسالیاں چھاپتا، کتاباں چ آ گیا کہ مودودی آندا، اس دن بھی اتنے مکالمہ ہویا لاہور اواڑی ہوٹل سے، بڑے بیٹھے سی، اور میرے سامنے بیٹھا سی مبشر حسن وزیر خزانہ رہا پھٹو دا، آندا مودودی نے آ کیا اس وقت جماعت اسلامی کا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ دنوں فرید فراچا بیٹھے تھے، انہوں نے آخیا مبشر صاحب کا ایک بھی حوالہ دو، کہ کوئی بھی حوالہ نہ لبا، یعنی پروپیگنڈا ایڈی بری گل ہے، تد قرآن نے آخیا ولا تقف ما لیس لک بہ، جہاں علم نہیں تواڈے کول کوئی ثبوت نہیں، کیوں گلاں تے مگر لگ جاندی دنیا، پروپیگنڈا بہا کے لے جاندا، جدوں لوگ ہر مسیطے جان تے ہوئی باز ہون تے لوکاں یہ سمجھنا بڑے دین دے تھم ہوئے ہیں، لوگ تھم علی ہویا، جنہوں اللہ دے رسول نے آخیا من آذا علی فقد آذانی، جن نے علی نو دکھ دتا انہیں مینوں دکھ، کڈو حدیثیاں کتاباں جہاں شاناں سی وہ غریب جڑا اتنے ممبراں تے لعنت، اور جمعے اور عید دے خطبیاں ضروری کرتا بھی انہاں چر جمعہ ہی نہیں ہونا جنہاں چر تسی لعنت نہ کرو، وہ لعنت دا مستقبہ ہو گیا، اور جنہاں دی کوئی بھی شان نہیں سی انہاں دی شاناں تسی بیان کر لگے، فراڈ شروع کر دیتا، تو یہ گل تے ختم کی، اس تو جنیاں نا تعلق صاحب کلی بھی ہوگا تو بعد تسی میرے کو تے لیکچر دلا لو، ہن وقت نہیں اتھے ہی، باقی ایک جھوٹ بالکل جھوٹے، تے شاملہ قرآن نے کی بیان کرنا جنہیں یہ بھی نہیں پتا معاویہ دی ماں دا نام ہند سی، اج تک جنہاں مولویاں نے بھی نہیں پتا لگا بھی ہندا کوئی عورت نہیں سی، پروفیسر بنے ڈاکٹر بنے عالم بنے، وہ ہندا کون ہے؟ ہندا تو کوئی عورت ہی نہیں، ہند ہے جو ہندوستان دا نام ہند، وہ دا نام ہندا کہی جاندے، اتنے پتا لگ جاتا بے ویکھ لیا میاں جی تیرا غیر المغضوب، ہاں تسی اینے علم دے مالک دے، کوئی شے خدا دی نہیں انہوں آؤندی، بے علم کٹھے ہوئے اور میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے، بھائی میری یہ تفریح نہیں، نہ میری کوئی ہابی ہے، میرے لوں چ رچیا کہ اسلامی حکومت کس طرح برباد ہوئی، اور میں یہ آنا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب دے جائے خلافت اسلامیہ قائم کرنی ہے تو معاویہ دے خلاف ہو، بس ایک کوئی گل ہے، یہ پہچان لو، اور جتوں انہیں موڑیا مدنوں چھڈ کے علی دا دامن پکڑ کے واپس لوٹو، خلافت بحال کرو، ملوکیت دیاں جڑاں کٹو، تے جڑا تمہیں کروڑوں روپیہ آਉਂدا کسی نوں سعودیہ جو کدے وہ ہضم کرنا تے لگے رہو، ایک مدرسے نوں مل رہا، تسی کہنوں حق کہنا، تسی انہاں بادشاہ دے حامی گے، وہ خود بادشاہ ملکاں چ کسی حق کہن نہیں دیندے، کوئی شخص حاجی فقیر احمد صاحب تھوڑے سامنے بیٹھے گواہی دیں گے، ایک آدمی نے صرف بیچارے نے جذبات تو مغلوب ہو گیا، ریاض کیا عالم سی بڑا نیک کہ یار ساری عمر کنجے مدد نہیں اللہ تو کسی کو منگنی چاہیے، تو ہوں آ کے بیڑا ڈوبتا امریکہ اور برطانیہ کو مدد منگ لیجیے، انہوں نے فوجاں ملک دے وال لیاں تے شراب اور زنا چک لیا، آج تک عالم ہی نہیں لبا، اس تو یہ بادشاہ کو جڑے پیسے کھاندے ہیں جنہوں نے مدرسے چلتے نہ حق کیوں کہنا، یہ معاویہ برا کہنا، اگلے آخر بھائی وہ جائے ہوئے ہیں جڑے ہوں حکومت کر، اس گل اس تو ایویں سرسری نہیں ٹالنا تو نہ چھڑ جا کرو، ہر محرم سے آ کے باقاعدہ کتاباں کٹ کے پڑھو کہ خلافت کدھر گئی اور ملوکیت کیوں آئی، یہ دین دا تھم ہے مسئلہ، اور یہ جڑا سمجھ گیا انہوں اسلام دی سمجھ آئی کہ خلافت تو بغیر اسلام نہ دی کوئی شے نہیں، اس تو 5 لکھ کا اجتماع کے دعا کر لی بھجو اتنے رائے ونڈ سے کوئی نٹ گیا، مکے دعا ہونی 27 سارا جہان اتنے نٹ
ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਾਹਦਾ? ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੁਆ ਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਏਵਿੰਡ ਦੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾਨੇ ਜਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਠ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦੁਆ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਡੀਪੂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁਦਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਮਾਮ ਕਾਬਾ ਸੁਜਾ ਸੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ کہ ایک دعا بھی خدا نے نہیں سنی۔ تو پاکستان آ کے مشرف دے حق بیان دینا، بالکل یہ لوگ پیسے کھان دے آدی ہے، حکومت دے سپاہی انہوں لئی پھر دے، اسلام نہ دی کوئی شاید۔ اس طرح معاویہ دے بارے چ تسی نوٹ کر لینا، جڑا بولے انہوں میرے سامنے پیش کرنا کہ وہ حدیث کر جڑی صحیح ہے، ایک بھی بخا جڑی حدیث وہ بارے صحیح صفر۔ حضرت علی نہ برابر کرنا چاہتے، ایک نمونے دے طور سناتی کنی وضاحی گل کہ میں بھی بعد جنت دے میں رف رفاں جنوں وینا تے آ دعائی خدا دی توبہ توبہ توبہ، انہیں دین تو کورے ہو گئے، کوئی پرواہ ہی نہ رہی۔ اللہ کو نہیں جانا، اللہ دے رسول دے سامنے پیش نہیں ہونا، کیوں جعلی گلاں بناؤندے؟ اس تو بعد اگلی گل جڑی اصل سی موضوع، اے کتاب میں نہ دنا جی فارغ کی بچہ عتیق الرحمان بیٹھا، مینوں لیا دندے جڑی کوئی کتاب ملے آج مسلم اے بخاری شریف دی شرح نعمت الباری، اے اگے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب اللہ انہوں سلامت رکھے، بریلوی عالم مگر پڑھے لکھے شیخ الحدیث ہے، جامعہ نے کراچی قرآن مجید دی تفسیر لکھی یا بیان پوری کر لی، صحیح مسلم دی ہو گئی کئی جلداں، ایڈی ایڈی جلدی ہزار صفحے تھی۔ یہ ہوں بخاری شریف دی پہلی ہے، تو یہ کچھ مسائل آئے سی جڑے ضرورت دے سب بندیاں دی ضرورت ہے، اتنے انہوں بھی لکھیا۔ میں وہ بارے جی چاہتا سی بھی کچھ تحقیق انہوں دی پڑھتی جائے اور نال جڑا مسئلہ وہ بھی سمجھایا جائے۔ مسئلہ یہ ہے جتے لکھ دے حدیث پاک ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی بخاری شریف دا ابواب العلم سے 83 نمبر تے آئی۔ ان عبداللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنى للناس، اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا آخری حج کیتا تے پھر آپ عرفات چ آ گئے مزدلفے چ منا، تو منا پھر آپ کھڑے سی کنکریاں جسے مار دیا جمرات دے کول ہی، تو آپ نے سوار ہو کے کنکریاں ماریاں تاکہ مینوں لوگ ملنا چاہن تو انہوں نے آسانی نہ پتہ لگ جائے، سواری چ نظر آؤں لوگ جڑے سی یسالون، لوگ سوال کر لگ پے، اپنے اپنے مسئلے پوچھنے لگ پے۔ فجاءہ رجل فقال اللهم اشرف فهلكت قبل ان اصبح، تو ایک آدمی نے کہا اللہ دے رسول مینوں تے علم کوئی نہیں تھی، میں اجے قربانی ذبح نہیں سی کی، سر پہلا مناد تھا۔ ترتیب جڑی ہے میرا دے اندر اس دن وہ یہ صحیح کہ موقع ملے اور آدمی جاندا ہوئے تے کوئی دشواری نہ ہوئے تو پہلا کنکریاں مارے جمرۃ العقبہ نوں، صرف ایک نوں مارنیاں سچ، اس تو بعد قربانی کرے، پھر سر منڈائے اور پھر جا سکے تو مکہ جا کے طواف زیارت کرے۔ یہ 4 کام ترتیب نہ سکھائے گئے۔ لوگ پوچھنے لگ پے ویسے جا اگے پیچھے کر بیٹھے، انہیں آخیا مینوں تو کوئی پتہ نہیں سی، میں اجے قربانی نہیں سی کی، سر منڈا تا پہلا، حالانکہ سر مناؤنا سی قربانی تو بعد۔ فقال اذبح ولا حرج، اللہ دے رسول علیہ السلام نے کہا ذبح کر لا، جڑا رہندا کم کر لا، کوئی حرج نہیں۔ فدا آخر فقال اللهم اشرف فنحرت قبل ان ارمي، دوسرا آ گیا، انہیں آخیا اللہ دے رسول میں تو کنکریاں بھی نہیں سی ماریاں تو میں جانور ذبح کرتا، قال ارمي ولا حرج، فرمایا کنکریاں ہون مار لا، کوئی حرج نہیں۔ فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، کوئی گل بھی جڑی اس دن لوگوں نے پوچھی نہ کسی نے اگے کر رہے پیچھے، حضور یہ کہی کہ اب جڑی رہندی وہ کر لا، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اے حدیث پاک ہے جہدے فہم دے بارے اختلاف ہو گیا کہ کی حکم ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرے، ترتیب نہ نہیں کام کیتا، پہلا کنکریاں نہیں ماریاں، پھر بعد قربانی کرنی سی، پھر سر مناؤنا سی، الٹ کر اگے پیچھے کر، اس لیے کی حکم ہے؟ اس لیے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جڑا حضور نے فرمایا کر لا تو کوئی حرج نہیں، یہ ہی تینوں گناہ کوئی نہیں، باقی یہ مسئلہ اپنی جگہ سے اتنے دم پی گیا، انہوں ایک بکرا ذبح کرنا پینا، وہ گناہ گار ہو گیا، وہ نجات نہیں ہونی، بھاویں بھول کے ہویا تو بھاویں جان کے ہویا، جن نے ترتیب الٹ دیتی نا وہ حرج جڑا آپ نے کیا کوئی حرج نہیں، یہ معنی انہوں نے کرتا بھی تیرتے گناہ کوئی نہیں مگر دم ضرور ہے کہ قربانی پینی۔ دوسرے پاسے امام احمد بن حنبل اور اسحاق اٹھے، انہوں نے آخیا بھائی نہیں، جے جان کے کیتا تو پھر اسی ماننے کہ انہیں جانور کی ذبح کرنا، اور اگر انہوں پتہ نہیں سی جتنا یہ بندے آندے رہے لا ماشاء مینوں نہیں سی پتہ میں کم کر لیا، پھر واقعی یہی ہے بھی نہ انہوں کوئی دم ہے تو نہ کوئی گناہ۔
اور کچھ عالماں نے آخیا بھی نہیں یہ گل کوئی نہیں گی، کھلا کام ہے، بھاویں کسی نے جان کے کیتا بھاویں نادانی نہ کیتا، نہ انہیں بکرا ہی دینا تو نہ انہوں گناہ بھی کوئی نہیں، تو فدیہ کوئی۔ تین قول ہو گئے اس مسئلے چ، ایک کہندے بھاویں جان کے کیتا بھاویں غلطی نہ ہویا بکرا دینا پینا، ایک کہندے بھی جان کی کرے تو بکرا دینا پینا، نہیں تو کوئی گل نہیں۔ ایک نے آخیا بھی نہیں بھاویں جان کے تو بھاویں نہ جان دیاں بکرا بکرا کوئی نہیں، بندے نوں کھلی چھٹی ہے، جے ترتیب نہ کر سکے تو بسم اللہ، سنت ہے، لازم کوئی نہیں۔ لازم ہوندی تو حضور آندے بھی کیوں تسی غلط کیتا، پھر ٹھیک کر کے کرو۔ اس مسئلے سے لکھ لکھا کے مولانا نے غلام رسول سعیدی صاحب نے آخر تے کیا بظاہر حدیث سے امام شافعی اور محدثین کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ 359 صفحہ کہ حدیثاں تو جو ظاہر ہویا نا وہ تو یہ پتہ لگا بھی نہ انہوں نے کوئی بکرا تے نہ انہوں نے آپ نے غلطی ٹھہرایا، ورنہ آپ اس پہ بیان کر دیں، کسی حدیث نہیں آیا بھی آپ نے کیا بکرا دیو۔ اس تو جڑا امام شافعی اور اہل حدیث نے کیا بھی یہ گناہ کوئی نہیں ہوندا، ترتیب نہ کر رہا تو چنگا سی، ورنہ اگر نہیں بھی کیتا تو ٹھیک ہے، رعایت ہے امت دی۔ آندا یہ ہوئی گل بظاہر جڑی تائید ہوندی حدیثاں تو یہ معلوم، یہ نام ہے تحقیق۔ تقریر کی ہے کہنے ہو کہ کئی جا سی حنفی ہیں، اس تو سان نہیں پتہ حضور نے کیا کہ نہیں کیا، امام صاحب کی کہت، اور امام صاحب دے شاگرد بھی قاضی ابو یسر محمد جڑے اس مسئلے اہل حدیثاں دے نال کہ رسول اللہ نے اس موقع تے آکھنا سی کہ تسی آ کرو، کتے بھی نہیں آਉਂدا بھی آپ نے آکھا تسی بکرا دو، اس تے بکرا شکرا کوئی نہیں۔ اور امام احمد دی گل بھی جڑی ہے کہ انہوں نے بھی وہ بندیاں نے آکھیا مینوں پتہ نہیں سی، پتہ نہیں سی مگر حضور نے پھر آکھیا کہ مڑ کے اتنا کریا کرو۔ آپ تے جن نے پوچھا کسی نے اگے کسی نے پوچھا کہ وہ کارو کوئی حرج نہیں، اس تو کھلا کم ہو گیا ہے کہ یہ ترتیب اچھا کم ورنہ لازم کوئی نہیں۔ ایک یہ مسئلہ بیان ہویا بہت زیادہ تحقیق دسنی سی کہ عالم جدو تحقیق تے آ جائے نا اللہ انہوں صحیح گل سجا دے کہ رسول کریم نے ذرا بھی وضاحت نہیں کی بھی تسی غلط کیتا، ادا نہ کریا کرو، ترتیب نہ کریا کرو، نہ بکرے دا کیا، بلکہ حدیث پاک دا کہ جن اس دن پوچھا نا کوئی کم اگے ہو گیا، کوئی فرمایا وہ کر لا جڑا رہندا کوئی حرج نہیں۔ اس تو حرج دے بچے آ گیا بھی نہ بکرا تینوں پیا دے نہ کوئی نہ گناہ ہی ہویا، کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہی ٹھیک ہے، آسانی ہوگی، بالکل اجازت مل گئی۔ ایسے لوگ بھی سے جنہوں نے آکھا میں مکے بھی ہو آیا ہوں تو جے کنکریاں بھی نہیں ماریاں آپ نے، پھر ایک کوئی گل، یعنی حضور پاک نے دین آسان کیتا، مگر آپ پہ علماء نے بعض سوچ سوچ کے نہ کسی نے دم پاتا، کسی نے کوئی آکھیا نہیں یہ جان کے کرنے والوں لی نہیں، فلانے لی نہیں، آپ نے اس نے یہو جی کوئی تفریق نہیں کی، کوئی فرق نہیں پایا۔ جیسے آکھیا کہ میں کم جڑا اگے پچھو فرمایا کوئی نہیں جڑا رہندا انہوں بھی کر، تو ایک یہ مسئلہ ہو گیا کہ اتنے بھی جس طرح آدمی نو آسانی ہوئے، کچھ قربانی پھسے یا تو مکے دوڑ جا، مکے والے ویلے ہو آئے تو ہوں ادھر سر منال نہیں، یعنی دین نے آکھیا کہ اگر ایک کم ترتیب نہ ہون تو بسم اللہ، ورنہ یہ کوئی فرض واجب شاید نہیں، جس طرح بھی آسانی نہ ہونے چاہیے، سارے رہنا نہیں نہ چاہیے۔ اگلا مسئلہ جس سے مولانا لکھیا یہ بڑا ضروری، یہ بہت اچھا کیتا، کیونکہ سوائے میرے نال کوئی نہیں سی ہوندا، لوگ مینوں اتنے جدے بھی آکھیا کلرک نے بھی ایک پاسے تو عمرہ کرنا، دوجے پاسے جتی پائی، دوجی چپل ہے نہیں تیری، اور میں آکھا کام کر یار، تینوں کی علم ہے، تو ایک کلرک اپنا کام کر، کوئی یہ جتیاں لاؤن دا حکم نہیں، یعنی ساری دنیا چپلاں خریدی پھردی ہے، اتنے ڈگدے پھردے، چپلاں چلنا نہیں آਉਂدا عام لوگوں، پیر پھسل گیا کہ تسمہ ٹوٹ گیا، مصیبت نوں پھڑے، یعنی کوئی دین اسلام تے حکم نہیں سی جڑا حکم بن گیا بھئی جتی ایداں دی لبنی ہے جی جڑی پیر دی چھت ننگی ہوئے، ہر مولوی کہی جاندہ، ہر دعائی دے جاندے، بالکل اپنے کولوں گل۔ یہ تے بھی مولانا نے بہت خوب لکھیا، بہت لمبا لکھیا، اور آندے مینوں تد لکھنا پیا بھی اس مسئلے فطور لوگوں نے بہت بات۔ عن ابن عمر 134 نمبر حدیث ہے کتاب العلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سالہ ما یلبس المحرم، اللہ دے رسول علیہ السلام نے سوال کیتا کہ بندے نے کہ جڑا آدمی احرام بنے مرد وہ کیڑا لباس پہن سکے، مرد واسطے احرام دی حالت کیڑا لباس ہونا چاہیے، فقال، تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے سوال تو دا سی وہ کیڑا لباس پہن سکتا، انہوں چھڑ دیتا، یہ گنا کہ میں کیڑا پہن سکتا، میں تینوں صرف وہ دس دینا جڑا پہن نہیں سکتا، انہوں سمجھ لا باقی جدہ مرضی پہنے، لا یلبس القمیص، ایک تے سیتی قمیص نہیں پا سکتا، گل جڑی سیتی شاید پائی دی ہے، کوٹ ہے، واسکٹ وغیرہ سارے جو بھی ہے
بدن تے سیٹ کر کے سلوائی دا ادا نہیں پہن سکتا، ولا امامہ سر تے پگڑی نہیں پہن سکتا، ولا سراویل اور نہ وہ شلوار پہن سکتا، ولا برنس اور نہ ایسا کوٹ برانڈی جہد نال ٹوپی ہوں سر تے بھی لوگ سردیاں کر لیں وڈا کوٹ ہوں نا اتنے پہن لیں وہ بھی نہیں پہن سکتا، ولا صوب مسا الورس اب زعفران تے نہ ایسے کپڑے نوں یہ پہن سکتا جنہوں زعفران یا ورس نے چھوا، یہ خوشبودار چیزاں انہاں نہ رنگیا کپڑا بھی خوشبو نہیں پہ اے منع کیتا۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، جنوں نہ ملے جوتا جوتیاں پہنے، جوتیاں نہیں ملیاں صرف موزے ملے، اج میں موزے پہنے گٹیاں تو تاں تک موزے ہی ہے انہوں ملے صرف، تے فرمایا او اگر جوتیاں نہیں ملیاں دوسریاں تے موزے ہی پہن لے، وَلْيَقْطَعْ مَا حَتَّىٰ يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، صرف یہ کرے کہ انہاں موزیاں نوں دوواں گٹیاں تو تھاں کٹ لی، گٹیاں تو تھاں صرف کٹنا، پیر دی چھت دا کوئی مسئلہ نہیں سی امت نے کولوں ہی بنا لیا، ایڈی مصیبت پھسے ہے، کوئی سردیاں مردے کو ڈگدے پھردے، صرف یہ کہ اگر عام ہی جتی مکیشن وغیرہ چمڑے دی جوتی جو مرضی پہنو بند جتیاں صرف وہ ہونی چاہیے ٹخنیاں تو نیچے، گٹیاں تو تھلے ہونا چاہیے۔ فرمایا جو تینوں بنی بنائی جتی نہیں نہ لبھی دوجی چمڑے دی تے توں موزے یہ تے پہن لا تے موزیاں نوں کٹ لا ٹخنیاں تو تھلے۔ یہ تے پھر لکھ کے بہت لکھیا کہ کئیاں نے بنا لیا جی پیر دی چھت ہے کعبہ نہ آکھیا یار قرآن آندا کہ الکعبین گٹیاں تک وضو پیر تو اسے پیر دی چھت تک تو دے دے، کمال کرتی پھر کعبین آکھیا دو ٹخنے پیر دے دو ہی پاسی ہیں، وہ ایک ہے جے پیر دی چھت ہو تو ایک پیر تے ایک ہی ہے، کعبین کیوں؟ کئی صفحے لکھا کہ بسم اللہ اخیر تے لکھیا محرم کے لیے چمڑے اور ریگزین کی چپل پہننے کا جواز۔ ہم اس مسئلہ کی گہرائی اور گہرائی میں اس لیے گئے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں ناواقف عوام میں یہ مسئلہ مشہور ہو گیا۔ مولانا تو ناواقف عوام آتے ناواقف نہیں، مولوی چنگے پڑھے لکھ دے جو حج عمرے چ نا وہ جتی نہ پائیں جے نہ پیر دی چھت ٹکی ہے کہ محرم کے لیے اسفنج یا ربڑ کی ایسی چپل پہننا ضروری ہے جس میں پیر کی پوری پشت کھلی رہتی ہے، اور چمڑے یا ریگزین کی ایسی چپل یا ایسا جوتا پہننا جائز نہیں ہے جس میں پیر کی پشت ڈھکی ہوئی ہو، خواہ ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، جبکہ ایسی چپل یا ایسے جوتے پہننا بالکل جائز ہے، جیسا کہ ہماری تفسیر اور تحقیق سے ظاہر ہو چکا۔ یعنی کتوں شروع کیتا مولانا نے 501 صفحے تو لے کے 507 تک، انہوں نے آخیا ایڈی لمبی مینوں بحث تاج کرنی پئی پہ کولوں ہی مسئلہ بنا رہا، بالکل جہو جی مرضی چپل پہنو جہو جی مرضی جتی پہنو گٹیاں تو تھلے ہونی چاہیے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 246 میں بھی یہ مسئلہ لکھا تھا، لیکن وہاں اختصار سے صرف 4 سطریں لکھی تھی، جبکہ یہاں نعمت الباری میں اس مسئلہ کو بالکل علم نشرح کر دیا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اس مسئلے بھی انہیں یہ ہو گیا کہ امام محمد ابن تیمیہ اور آکھیا بھی کٹ تے لوے نا گٹیاں تو تھلے تے موزے پہن سکدا، مگر یہ ہے بھی انہوں یہ کٹن دا حکم جڑا ہے رسول کریم علیہ السلام نے دیتا سی جدوں مدینے شریف مسئلہ بیان کیتا، مڑ کے جدوں آپ نے عرفات بیان کیتا نا پھر یہ آخیا جنہوں نہیں جتی لبھی موزے پہن لے اسے کٹن دا ذکر نہیں کیتا۔ ہوں اس تو یہ حکم منسوخ ہے، بے شک وہ نا ٹخنے والے جڑے نا موزے وڈے لمے بوٹ وہ بھی پہنے، وہ حکم کٹن دا ختم ہو چکا، ادھر چلے گئے ابن تیمیہ ہوری، مگر صحیح گل یہ ہوئی پھر کٹنے پینے تھلے کرنا پینا، کم از کم یہ حکم جڑا آپ نے کدوں آخیا میں بند کرتا، کسی بھی کوئی مسئلہ تھوڑا دسیا کہ دوجا تھوڑا جہا دسیا، کٹن دا جو دس دیتا ہوا ٹخنیاں تو نیچے وہ بند نہیں ہوا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آخیا ٹخنیاں تو نیچے کٹ کے پہن سکا مگر بکرا انہوں پہ جانا، اتنے بھی علماء نے لکھا بکرا امام صاحب حضور نے تو آخیا جدوں آپ نے مسئلہ دسیا کدوں آخیا بھی وہ پھر پہن لوے کٹ کے مگر بکرا دے، یہ دم اور بکرے حضور پاک کیوں بھول گئے، ذرا بھی نہیں آپ نے ذکر کیتا۔ اس سے نہ کریا کرو بھی اپنے کولوں ہی کہی جاؤ جتھے ضرورت سی مسئلہ بیان کرنی، جدوں آپ کہہ رہے سی بھی نہیں جوتی ملی تو توں موزے ہی پہن لا گٹیاں تو تھلے کٹ لا، اس آدھے کٹ لا مگر تینوں بکرا دینا پینا، نہیں کیا۔ اس تو صحیح مسائل جڑے دین دے ہوئے ہوئی ہے کہ یہ بھی کوئی ضرورت نہیں، بالکل جائز ہے، مگر اس حالت ہی دوجی بنی جتی جڑی چمڑے دی یا مکیشن وغیرہ بند نہیں ملی تو پھر موزہ ہی ہے تو موزہ ٹخنیاں تو نیچے کٹ لے، کوئی انہوں نے لوڑ نہیں۔ اور اسی طرح دوجی حدیث پاک فرمایا کہ جنہوں تہ بند نہیں ملیا، اصلی تو لباس ہے احرام والے لبے تھلے چادر بننے، ایک اپنے کندھیاں تو ہی سر لے گلوں بھی ننگا ہوئے، مگر اگر کسی کول ہے نہیں تہ بند
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਲਵਾਰ ਔਰ ਪਜਾਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਨ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰ ਬਣਾਵੇ। ਆਪ ਬੰਦੇ ਫਲ ਬਸ ਸ਼ਰਾਬੀਲ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੈਅਬੰਦ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਹਿਨ ਲੈ। ਫਾੜਨ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਖਿਆ ਕੱਟੋ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਮੌਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਫਾੜ ਕੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਰਹੀ ਨਾ ਤੈਅਬ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਨੰਗ ਟੱਕਣਾ, ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਕਿ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਲਮ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਲ ਤੈਅਬੰਦ ਬਨੋ, ਜੇ ਤੈਅਬੰਦ ਕਿਸੇ کو ہے نہیں شلوار اور پجامہ ہی ہے تو پہن۔ کیسی ہے حضور پاک ہر آدمی کی ضرورت کا لحاظ کرتے تھے کہ دنیا کو تنگ نہ کیا جائے، کسی نو کسی مصیبت نہ پایا جائے۔ ایک مسئلہ جڑا مولانا نے اتنے بھی بحث کی ہے مگر آخر تے تھوڑا جا پھسل گیا، پہلا بہت صحیح چلتے رہے۔ وہ فاقد الطہورین کا مسئلہ ہے، کئی باری تھوڑے سامنے ایک بات ہوئی ہے، فاقد الطہورین، طہور توئے تے پیش پڑیے، طہور وہ معنی پاک صاف ہونا، نہاؤنا، غسل کرنے، وضو کرنے، یہ عمل جدو اسی کہہ رہے ہیں طہور ہے۔ جس شے نہ کر دیں اپنے آپ پاک وہ طہور توئے تے زبر ہو جانی۔ وضو بندے کہہ دیں اتوں غلطی کر دیں، جو اسی کرتے ہیں عمل ایکشن یہ وضو ہے، واہ تے پیش ہے۔ جس شے نہ کر رہے ہیں پانی نہ وہ وضو ہے، واہ تے زبر ہو جانی۔ وضو وہ چیز ہے جہد نال وضو کیتا جا رہا ہے، وضو ہو رہا وہ عمل ہے جڑا کر رہے ہیں، وضو ہو رہا وہ پانی جہد نال کر رہے ہیں۔ اسی طرح طہور پاک ہونا، اپنے آپ کو پاک کرنا، طہور توئے زبر جس چیز کے ذریعے پاک کیا جائے۔ وہ دو شاہیں اسلام نے مقرر کی، ایک پانی ہے، پانی میرے پہلا طہور ہے جہد نال آدمی پاک صاف ہوتا، نہا لے، وضو کر لے۔ یہ نہیں یہ بدل پھر تراب ہے، مٹی، مٹی نے پاک کرنے والا قرار دیتا۔ اور آپ نے فرمایا 10 سال بھی پانی نہیں لبدا کہ تو انہوں نہاؤن دی بھی حاجت ہے، تو پاک ہی پاک ہے، تیمم کر کے نمازاں پڑھی جا، تو طواف کعبہ کری جا، تو قرآن پڑھی جا، سوچنا بھی نہیں بھی پانی تو ہے نہیں، مٹی کی کم۔ فرمایا مٹی بھی اُداں دی طہور ہے پاک کرنے والی جداں دا وضو ہے۔ اور ہے گا بھی سوکھا، اتنے بھی انہوں نے بحث کی تھی، وہ حوالہ میں اتنے انہوں نے لال اختلاف بچے پڑھ لین گے کتاباں تو بعد لوٹ کر مولانا نے ظلم کیتا، بہت ظلم کیتا، اندھیر مچا دیتا کہ جتوں حدیثاں نکل کیتیاں اتنے اگے لکھا جھوٹیاں، کیونکہ سارے لوگ قائل ہے تیمم جڑا کرنا 2 باری ہاتھ مارنے، مارو تو اتنے منہ تے پھیرو، دوجی باری مارو تو اتنے پھیرو، حالانکہ سنت سیاد دے خلاف اللہ دے رسول علیہ السلام جڑا سکھایا وہ 1 باری مارنا، اور مارن تو بعد صرف اتنے منہ تے پھیرنا اینا۔ ایک قرآن شریف وال دوڑ گیا کہ قرآن مجید چاہتا جی کہ آدمی جڑا نا وہ وضو مرفقین کونیاں تک بھائی جتنے تیمم دا بیان اتنے مرفقین ہے گا، اتنے تو ذکر ہی، اتنے اللہ تعالیٰ نے نرم کیتا، اتنے سارا ایویں ملتے ملتے کی کرنا، اتنے کہ اشارہ کہ پانی نہیں ملیا تو حکم من کہ نہیں جا میں پینا میں اپنے منہ سے مل لیا کہیں پھر صحیح جڑا آپ نے فرمایا مار اینا۔ یہاں نے وہ لکھ کے حدیثاں انہوں دا رد کر کے بالکل جعلی رد کر کے ہوں موقع نہیں، ورنہ بخائیے بندے جدو ہیرا پھیری سے آ جائے نا گروہ رکھنا اس وقت کم خراب ہے۔ 2 باری مارن دیاں لکھیاں دارا کتنی جب بہ کی وہ ہوں دارا کتنی ہوں میں تمہیں وکھاؤں بھی امام دارا کتنی نالوں نال لکھی جاتا کہ یہ 4 راوی جھوٹا آیا جھوٹا، اتوں نقل کر کے چھپائی چلے جاتے۔ تد خدا گواہ جے سمجھ لو علم سکھو میرے کو، یہ تسی اعتبار چھٹ جاؤ بھی مولویاں نے چھاپیا، یہ گروہ بندی حق چھٹ گیا ہوا، ہر آدمی ہاتھ رکھ لینا بدی کی گل کرو دی لکار۔ تو مولانا نے اس مسئلے پہ لکھا کہ جدوں آدمی نو دوویں شیاں میسر نہ ہون، نہ پانی نہ مٹی، یہ دوویں طہور جڑیاں چیزاں سی، یا پانی سی یا مٹی، دوویں ہیں نہیں۔ ایسی جگہ تے آدمی ہے کہ نہ اتنے پانی ہے نہ پاک مٹی ہے، پاک مٹی لبنی ہے یہ نہیں ایویں جتنے مرضی ہاتھ میرے دے پاک مٹی ہو جڑی ہاتھ نو بھی کچھ لگے تدے حضور پھر پھوک مار لیں گے، زیادہ نہ منہ لگ جائے، ایک ہاتھ مارنا تو آپ نے کہا مار اتنا ہی کافی۔ اگر تمار انہوں نہیں سی پتہ بھی کیویں کرنا، سفر چ انہوں نے حالت جنابت لاحق ہوگی، غسل کی لوڑ پی گئی، انہوں اپنی عقل نہیں سمجھ کے بے وضو جی چیزاں تے ہاتھ پھیری دا، ہوں نہاؤندیاں تے سارے بدن تے پانی پھیری دا، بس لا کے کپڑے مٹی تے لوٹ پوٹ ہوں نے۔ نبی علیہ السلام نے آ کے دسیا فرمایا یہ کہی لوڑ اینا ہی کافی تو 1 باری ہاتھ مار دوں تو منہ تے پھیر لینو، اینا تک پھیر لینو گھٹنا تک۔ صحیح حدیث پاک بالکل جہدے خلاف کوئی شے ثابت نہیں، مگر لوگ جڑے انہاں چیزاں چھڈ جاندے۔
تو مسئلہ ہوں یہ پیش آ گیا جہاں ذکر قرآن چ نہیں بھی جے انہوں پانی بھی نہ لبے تو مٹی بھی نہ پاک لبے وہ کی کرے؟ اجتہاد عالماں دی اپنی سوچ. اور ایسے آدمی بیچارے اتنے گوانتا ناموں بیچ بند کرتا جائے، نہ کافر پانی دین نہ مٹی دین، ہاں. اور ایسی جگہ بھی ہو سکتا قید کرتا جائے کسی مسلمان مومن مجاہد نو کہ وہ ہوئے بھی گندگی نہ پڑیا، اتنے ٹٹی سٹتے ہوں. بڑے تو ظلم کرتے ہیں، اتنے اخبار پڑھیا پتہ لگتا وہ بیچارے نے آ کے جو لکھا بھی کی کچھ کرتے، جانوراں نال سلوک نہیں کرتے جڑے نیک لوگاں نال کرتے. تو مسئلہ ہوں آ گیا بھی نہ انہوں پانی ملتا ہے نہ انہوں پاک مٹی ملتی. فاقد الطہور ہے کہ دونیں پاک کرنے والی شاید جڑیاں وہ کول ہے نہیں کی کیتا ہے. اتنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک نے کیا بھی وہ نماز نہیں پڑھو گا، چھڑتا جاؤ گا بھاویں 20 سال چھٹ جان، جدوں پانی ملو گا پھر وہ ساریاں مڑ کے پڑھو گا. ایک کال تے ہو گیا. انہیں یہ آخیا کہ جدو حدیث پاک چاہتا بھی اللہ طہور تو بغیر نماز نہیں قبول کرتا، ہوں وہ پاک ہی نہیں، نہ مٹی ہے نہ پانی، وہ کہدا پاک. یہاں نے یہ کہتا بھی وہ چھڈی جاؤ گا پھر قضا کرو گا. یہ بھی تھی سوچتے کڈی مصیبت، کنے سال ایک دن دیا چھٹیاں نہیں پڑھی جانیاں، کئی سال چھٹیاں پی جان، بعد چ کتنا غریب پڑھتا پھرو. یہ بھی کال جڑا کوئی دین دے مزاج نہ نہیں ملتا. اور دوسرا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرداں نے کیا بے نقل اس وے اتارو کرنا کچھ نہیں ہونے، کیونکہ کوئی شے نہیں نہ تیمم کرنا، مگر اس وے وہ نماز پڑھے، انہوں نماز نہ سمجھے، نقل پوری اتارے، انج نماز بعد چ انہوں قضا کرنی پؤ گی. یہ صرف اس وے بھی کر دے، وقت دا ادب ہے، اس وے ٹائم ہویا وہ چک چک جاوے، مگر نماز دے وہ صرف باقی ہے. گل اتھے ہی ہوگی، دوہرا کام پی گیا بیچارے، نماز بھی پڑھی تو مڑ کے پھر پڑھتا پہ. اور تیسرا قول ہو گیا بھی وہ اس حال سے نماز پڑھے اور وہ نماز بالکل درست ہے، انہوں دوبارہ پڑھنے کی کوئی لوڑ نہیں. اتنے مولانا نے ایک حدیث نوں سامنے رکھ کے پہلا حق فیصلہ کیا کہ بالکل یہاں کی گل پکی نظر آتی ہے. جڑے آندے بھی وہ اسی طرح ہی نماز پڑھے تو آندے رسول کریم علیہ السلام دا دیوانہ سی. حدیث پاک ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے نال ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ سفر سی، جنگ چ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن اندازی کر کے بھی جیسا بیوی کا قرآن نکلے انہوں نال لے جاندے سی. تو نال گئیاں سی اپنی بھن جڑی سی وڈی حضرت اسماء زبیر رضی اللہ دے گھر عبداللہ بن زبیر دی والدہ وہ کول ایک ہار منگ کے لے گئیاں سی، گل چ پاؤن لئی ہار اپنی بھن کو منگ لیا. وہ نال سی اما عائشہ. اس تو جڑے لوگ آتے نا عورتیں زیب و زینت نہ کر، قرآن شریف کوئی نہیں آتا وا من ینشأ فی الحلیہ، اللہ نے انہوں کا ذکر ہی کیا کہ وہ جو زیوروں میں پرورش پاتی ہیں. اس تو خاندان کا کام ہے کہ انہوں زیور دین تو بھی زیور پاؤ، بلکہ اصل جڑی نا کہ وہ بسی جی اور انہیں کوئی زیور نہیں، انہوں مارنا چاہیے، عورت بن کے رہنا چاہیے تاکہ وہ خاون جڑا وہ دھیان وہ ہوے، وہ بے ایمان نہ ہو جائے، گمراہ نہ ہوے، وہ ایمان نو بچاؤنا. یہو جہا درویشی اور جی ولایت جی نہیں نا صوفی پن بھی میں بھی بسا رہا دکھاوا، کوئی نہیں. اسلام نو سمجھا کرو، اسلام یہ آتا بھی حرام تو بچنا، پرہیز کرنا، اپنے قرض خود بھی اپنے وال چاٹ ٹھیک کرو. اللہ دے رسول علیہ السلام کیوں فرماؤں اما عائشہ رضی اللہ عنہا، لوگاں پوچھا رسول اللہ گھر چ کے پہلا کام کی فرمایا میں سواگ کر دے، اپنے منہ دی بو دور کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر کنے صفائی پسند سی بے میرے کو اگر میری بیوی نو بو آوے کڈی بری گل. اللہ دے رسول دی زندگی ایڈی پاکیزہ دین دے مگر مصنوعی درویش جڑے نے جنہاں دے وال کھل رہے برا حال دے مندے، انہاں نے نہ اپنا کچھ رہن تا نہ اللہ دے رسول دے دین دا رہن دتا. انہاں نے بالکل دہشت گرد تے بنیاد پرست تے جاہل تے وحشی بدو ادا ہی بن گیا تے دنیا نو یہو ہی یقین دلاتا. اسلام ہے ہوئی، اسلام پڑھو، صفائی ستھرائی ایسی اخیر ہوئی ہے. تو اما عائشہ فرمایا سفر جی میں بھن کو ہار منگ کے لے گئی، تو ہار گر گیا گم ہو. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فوجدا، اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا کہ مدد ہار گم ہو گیا. آپ نے بندیاں دے ذمہ لایا کہ ٹونڈو، ٹونڈن لگ پے، حضور پاک بھی رک گئے. اس وے نبی کریم علیہ السلام اتنے تھوڑی تفسیر ہے، دوسری جگہ ڈیٹیل ہے، بہت جگہ حدیث بخاری شریف ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ دے ران تے سر رکھ کے ذرا سو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ جا کے بندے نے آخیا بھی یہ چنگا رفڑ پایا ہی تیری تھی نے، نہ اتنے پانی ہے تو نہ کوئی گل ہے. ادوں اجے تیمم دا حکم نہیں، صرف وضو دا حکم بھی ہوں کی کرنا، نماز جان رہی ہے. حضرت ابوبکر آئے تو غصے چ آ کے نہ آدھے میری بکھی چ دیتی بالکل ماریا مینوں اور آخیا تیرے کو ہار سنبھالیا نہیں چلتا، کتنے تو لوگوں روک لیا سوادی جتنے نہ پانی ہے تو ہوں کی ہوگا.
تیمم کی اجازت نہیں تھی، صرف اسے وضو ہی سی پانی، مگر یہ بھی اسے اٹھ گیا جب تو مسئلہ نکلیا بھی جنہ حکم نہ اگر وہ نہ لبے تو بغیر اتوں بھی ٹھیک۔ جدوں حجاں دتیاں اماں فرماؤندیاں اگر رسول اللہ دا خیال نہ ہوندا بھی آپ دے آرام خلل نہ پوے تو میں تو ہل جاندی، انہیں زور نہ مارے، مگر میں اپنے آپ نوں بجبر قابو کر کے رکھیا بھی آپ نوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے جاگے فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا، مسئلہ ہن ویکھو کہ تیمم تو ہے ہی نہیں سی، صرف پانی دا حکم سی، نماز دا وقت آ گیا پانی کوئی نہیں سی، وہ جڑے حضور نے ڈھونڈن بھیجے تھے انہوں نے بغیر کسی وضو تو نماز پڑھی۔ جویں ہن وضو سانوں اور تیمم دونوں نہ ہون کوئی گل کہ جس زیادہ اسے حکم سی وہ نہیں وہ کر سکے، انہوں نے بغیر وضو تو ہی نماز پڑھی۔ فَشْكَوْا ذَلِكَ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول بھی جاگ پہ، مسئلہ دسیا گیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَاتَ التَّیَمُّم، اللہ نے تیمم دی آیت اتار۔ ویکھو اماں دا ہار گم ہونا بھی سارے لیے برکت بن گیا، یہ ٹھیک ہے پریشانی ہوئے مگر مسئلے حل ہوئے۔ تیمم دی آیت اتری فقال اسید بن حضیر لعائشہ جزاک اللہ خیر، اس وے حضرت اسید ابن حضیر صحابی نے مدینے دے بڑے اچے صحابی آکھیا عائشہ تینوں اللہ تعالیٰ بہت اچھا بدلہ دے، جزاک اللہ کڈی گل چنگی ہوئی۔ فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعل ذلک لکیول المسلمین فی خیرا، تیرے بارے جدوں بھی کوئی ایسی گل ساڈے سامنے آئی نا جڑی پسند نہیں سی تو کر دی، بہتان لگا، تد قرآن کنے حکم اتر گیا، سورت نور اتر گئی، عفق دے قانون اور زنا دی حداں سارا برکت ہی برکت ہوندی رہی جدوں بھی تیرے بارے کوئی ایسی ہن بھی بےخا چیز نہیں سی چنگی، مگر اللہ نے تیمم دا مسئلہ اتارتا۔ مگر وہ پہلے نے جنہاں پڑھیا انہوں نے آپ نے نہ آکھیا بھی بھائی یہاں تیمم کر کے ہن مڑ کے پڑھو نہیں تو تہاڈی نماز نہیں ہوئی، بغیر کچھ کرن تو ہی انہوں نے پڑھی سی، آپ نے انہوں برقرار رکھیا۔ اتنے بحث کر کے نا مولانا فرماؤندے بھی جہڑی گل صاف سمجھ آؤندی نا وہ حق تے وہی گل نظر آؤندی ہے، بے وقت سر نماز پڑھ لن، نہ وضو کرنا تے موقع ہی کوئی نہیں تو وہ نماز درست ہوگی، مڑ کے پڑھنے کی لوڑ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ امام مالک اور امام احمد کا مشہور قول یہ ہے کہ فاقد الطہورین نماز پڑھے گا اور اس پر اعادہ نہیں ہے، دوبارہ نہیں انہوں پڑھنے کی لوڑ، جیسا کہ صحیح البخاری 336 میں اے روایت، اور قوت دلیل کے اعتبار سے ان کا مطلب راج ہے، دلیل پکی ہون پر انہوں کی گل ٹھوس ہے کہ آپ نے آکھا تسی یہ کہڑی نماز پڑھی نہ وضو کیتا نہ اور صرف وہ پانی نہ ہی سی تیمم تو ہے ہی نہیں، فرماؤندے یہ تو ہوئی نہیں، تسی طہور نہیں کیتا، دوبارہ پڑھو، آندے نہیں۔ امام شافعی نے کہا کہ وہ نماز پڑھے اور اس پر اعادہ واجب ہے اور وجوب اعادہ پر کوئی دلیل نہیں۔ آندہ جڑا امام شافعی آندہ پڑھ بھی لوے تو مڑ کے پھر پڑھوں گا، یہ بھی کوئی دلیل، آپ نے آکھا مڑ کے پڑھو۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ نماز نہ پڑھے، ان کی دلیل وہ حدیث ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ٹامک ٹوئیاں نہیں ماریاں لوگوں نے، خیر کیتا تو اپنے علم کی حد تک اجتہاد ہی ہے، زور لایا کہ کہڑا مسئلہ میں اتنے لاگو ہوندا۔ امام ابو حنیفہ نے آکھا جدو حضور فرماؤندے طہارت بغیر نماز نہیں، یہ کوئی نماز نہیں، طہارت لیکن جدوں طہارت ہوگی 10 سال ادو پڑھ، مگر تحقیق یہ آندے امام صاحب آندے طہارت بغیر نماز نہیں، مگر تحقیق یہ ہے کہ عذر کی صورت میں طہارت کی شرط ساقط ہو جاتی۔ آندے امام صاحب ادوں یہ گلاں جدوں بندے دے وس ہوئے کوئی کام پھر نہیں وضو کو کردا جی تیمم کر ٹھیک ہے، جدوں بسوں ہی گل لنگھی اس ویلے شرط ختم نہیں کرنی شریعت نے، شریعت کا دی ہوئی دین حالات کا لحاظ نہ کرے۔ اور جیسے مستحاضہ اور دیگر معذورین سے طہارت کی شرط ساقط ہو جاتی، آندے جنوں حیض آ رہا ہے تو بند ہی نہیں ہوندا، مستحاضہ ہو جاتی، بیماری بن جاتی، خون جاری رہندا، اتنے سارے اور مارے اڑا ہی دیتا کہ وضو کر رہا ہے پاویں خون وگدا رہا نماز پڑھی وچے چلن دے وچے کپڑے جائز، آندا کتنے گئی شرط طہارت۔ اور اسی طرح جڑے معذورین لوگ کہ کسی نو ہوا ہی نہیں خارج ہونا ہٹ، کسی نو سلسل بول ہو چکا کہ وہ لتاں تے پیشاب وگی جاتا، تو سارا عالم اسلام منتا کہ وہ لیے حکم ختم ہے، سارے وہ پڑھی جاوے، ان کے خون کے یا پیشاب کے قطرے گرتے رہیں پھر بھی ان کی نماز صحیح ہے۔ اور کبھی ترین دلیل صحابہ کا پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز پڑھنا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرنا، ایڈی پکی دلیل سامنے آؤں ڈی بھی انہوں نے کچھ کیتیاں بغیر نماز پڑھی ہے تو حضور نے اتنے کوئی اعتراض نہیں کیتا۔ اس تو وڈی ہور دلیل تمہیں کی لبنی کہ جہدے کو نہ بس ہوئے گل وہ طہارت کرن جوگا نہیں، نہ پانی ہے نہ انہوں مٹی، بعد مٹی بھی نہ رلاتی حضور نے، وہ بھی نہیں ملتا۔ اور ہمارے فقہائے احناف نے اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا، اس حدیث پاک کا کوئی سارے عالموں نے جواب نہیں ہے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ فاقد الطہورین نماز پڑھے اور اس پر اعادہ واجب نہیں ہے، بس وہ نماز وقت سے ٹھیک پڑھ لے، ورنہ
ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੋਈ ਤਹਾਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤਯੰਮੁਮ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਤਹਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੜਵਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੈ। 4 ਗਰੋਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਆਫ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਤ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇੱਕ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਾਮ ਆ, ਬਾਅਦ ਕਜ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇੱਕ ਆਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਕ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਠੀਕ, ਇਹ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦਾ ਫੱਤਕੁੱਲਾ ਮਸਤਾਤ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੁਜਰਮ ਜੇ ਵਸੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਠੀਕ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। اللہ تاہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام اعظم نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح قول ہے۔ اے مولوی ویکھ کے دا وکیل ہوندا، جھگڑا کرنا ہوندا، آندا وہ صاف حکم ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، وہ قول ہے حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور ائمہ ثلاثہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں صحابہ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا، یہ آپ کی تقریر ہے۔ وہ آندہ منہ کیا کہ بغیر طہارت تو نماز قبول نہیں، ایک فرمایا نہیں صحابہ نے کیتا اور آپ نے اعتراض نہیں کیتا، یہ سنت تقریری ہے کہ آپ نے انہوں کام نوں برقرار رکھا۔ دسویں سے کوئی فرق ہے گا، دوویں سنت ہے کہ حضور منہ نہ کہن یا سامنے کم ہویا اتنے اعتراض نہ کر، برابر دی سنت۔ مگر مولانا آندے یہ آپ کی تقریر ہے، اور جب آپ کے صریح قول اور آپ کی تقریر میں تعارض ہو کہ زبانوں کچھ کیا جڑا لوگوں نے کیتا تو تے خاموش ہے، ہو رہا ٹکرا گیا، تعارض ٹکرا دے تھوڑے دماغ سے ٹکرا گیا اور دین سے نہیں ٹکرا، دین سے ٹھیک گیا۔ وہ حکم جڑا طہارت تو بغیر نماز نہیں ادوں دا جدوں بندے دے کول ہوئے پانی اور مٹی، یہ حکم ادوں دا جویں تسی پیچھے کہہ دے استحاضے والی اور تسی گل پیچھے ہی سمجھ چکے سی آپ ہی، مگر آندے تعارض ہو گیا تو آپ کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ جو آپ نے کہا نا کہ طہارت تو بغیر نماز انہوں لواں گے جڑا آپ نے صحابہ دے اس کام نوں برقرار رکھا انہوں چھڑ جائیں۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ دے رسول دے قول فعل اور تقریر ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تینیں سنتاں اکو جیاں، حضور منہ کہہ دن سنت قولی ہے، خود کیتا کم منہ کچھ نہیں کیا، آپ نے وہ کم کیتا وہ سنت فعلی ہے، اور سامنے کم ہویا اور پیغمبر خدا علیہ السلام نے خبر ہوئی اور آپ نے انہوں نہیں روکیا، وہ سنت تقریری ہے، برقرار رکھیا۔ نبی ایسا اللہ اکبر کروڑاں درود و سلام اللہ دے سارے پیغمبران دے سلام علی المرسلین کہ نبی چپ بھی رہے نا وہ بھی مہر لگ جاندی کہ بھی دین اگر غلط ہوندا نبی دا کم سی ٹوکنا نہیں تو ٹکرا کیوں مولانا بناؤنا ہے۔ دعا نو منو کہ جدوں طہارت دا موقع ہوئے تو بغیر طہارت تو نماز نہیں، اتھے وہ حدیث لگو گی، تے جدوں نہ ہوئے واسطے جداں انہاں نوں نہیں سی کچھ بھی لبا پھر بغیر کچھ کیتیاں ہوگی، پھر تقریری حدیث سے عمل ہوگا، دونوں سیٹ ایک دوسرے نے معافی۔ آگے فرماندے یہ جواب صرف میری خصوصیت ہے، کسی حنفی عالم نے امام اعظم کی طرف سے اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا۔ فالحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کما بڑا شکر ادا کیتا۔ یہ جواب مینوں اللہ نے سمجھا جواب کردا ایک صفحہ پیچھے تسی رد کر چکے امام صاحب۔ وہ یہ حدیث ہے کہ طہارت تو بغیر نماز نہیں جنوں عذر کوئی نہیں، جنوں عذر ہے مثالاں تسی خود دسیاں معذوراں دیاں سلسل بول والے نے مسئلہ تو مطلب کی بے عالم بھی کھن جاندے، اس تو بالکل اکھاں کھول کے ہوش و حواس نہ پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ دا دتا نور جڑا قرآن ہے حدیث ہے دین الدین و یسر آسان دین انہوں سامنے رکھنا چاہیے۔ دین کسے مشکل سے انساناں نہیں پاؤندا، بالکل جو حق اور صحیح باتاں وہ اللہ تعالیٰ دا دین سانوں سکھاؤندا۔ اے مسائل سی جڑے اصل خطبے چ آنے سی، تینے مسئلے چلو یہ جڑی تحقیقی چیزاں سامنے آئی ہیں، باقی غلط نوں چھڈو کہ فاقد الطہور ہیں جنہوں نہ پانی ملے نہ پاک مٹی ملے، اور یہ بساں ٹریناں ہو سکتا، اور نماز اول وقت پڑھنی چاہیے۔ اس تو یاد رکھو قبلے نوں منہ کرنا، تھلے اترنا، سجدے کرنے سب ختم ہے، لکیر پھیر دیو۔ یہ سارے انہاں لیے جڑے تھلے ہون، جڑا بس بیٹھا ٹرین چ بیٹھا جا رہی ہے لاہور نوں اور وقت ہو گیا زور دا، جے نہیں انہوں پانی ملیا یا وہ جا کے کتے نہیں کر سکتا وضو ہے یا پاک مٹی بھی اتنے نہیں تو انہوں چاہیے اتنے سیٹ سے بیٹھا اللہ دو فرض پڑھے وہ تھلے اتر کے 1000 رکعتوں پڑھی،
جڑے تھلے پڑھتے پھرتے کچھ بھی نہیں، کوئی قضا کر دے کوئی آدھے گھر جا کے پڑھا غلط کر. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کوئی سفر کرنا چاہے آدمی وہ لیے بھی اللہ دے رسول علیہ السلام کی سنت ہے. قربان دئی اللہ دے رسول نو اللہ نے کیسی حکمت دیتی جی. جے آپ چلن لگتے سی ویکھیا دن ٹل گیا، گھر بیٹھے ہیں 4 فرض زور 4 اثر، کوئی سنت نہیں کوئی نفل نہیں. 8 رکعتاں مکائیاں شام تک فارغ، مڑ کے نماز کا نام نہیں لینا جمع. اور اگر چل رہا وقت ہو گیا لیٹ کر دیں، پھر زور اثر جڑیاں کٹھیاں جدوں موقع ملنا کٹھیاں کر کے 2 یہ پڑھ لیں. ادا ہی مغرب عشاء کر لی اس طرح کر لے، یا پھر یہ موقع نہیں سمجھے کتنے اترنا میں بہت لمبا سفر ہے، پھر وہ کر کہ بس وقت ہو گیا سواری تے ہی اپنی ٹرین تے ہی اپنی کشتی اللہ دے سامنے چک جائے. وقت سر اللہ دے سامنے چکنا یقین جانو اللہ تعالیٰ نے نمازاں دے جڑے اوقات مقرر کیتے، آدمی وہ حکمت تے غور کرے سمجھ آؤں کہ اللہ تو سوائے کوئی مقرر نہیں کر رہا. ہاں ایسے ٹائم ہے جیسے بالکل جویں ٹرین جڑے بندے ویکھدے ہون تے سفر ہی نہیں روک ٹرین دا کرے، ورنہ اسٹیشناں تے جائیے گارڈ نکلدا اس کو 2 جھنڈیاں ہوندیاں سبز سرخ، وہ جدوں ہلاوندا ڈرائیور سمجھ نہیں کہ ہن اشارہ مل گیا چلا دیو ہن روک دیو. یہ جھنڈیاں جڑیاں آسمان تے لہرائیاں جاندیاں اللہ نے وقت ایسے لکھے ہے جڑی ہوش ہوے نا تے اس ویلے رات کی گئی جھنڈا. ہاں جس اسی رات ہوندی ہے اس رات تے ایک لکیر نکلدی ہے آسمان تے بالکل اس طرح جھنڈی آؤندی ہے جس ویلے لمبی لکیر مشرقی کنارے تے پھیل جاندی ہے. ہاں لمبی پہلا اس رک آؤندی ہے چڑھتی جائے مغرب نو جاندی، وہ صبح کاذب ہے وہ کوئی اعتبار نہیں. جدوں صبح صادق نکلتی ہے کہ اس طرح ارزن پھیل جاندی اسے حکم آیا کہ ویکھیا ہی سفیدی نکلی وچوں اندھیرے چوں اشارہ مل گیا کہ میرے دربار دی حاضری دا وقت ہو گیا، اٹھ کھڑا ہو جا. تد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسبح، اللہ پاک کو فرمایا ادبار النجوم. قرآن نے جڑا فجر دا کنار رکھیا سورہ کاف سے وہ کی ہے یا تور ہے ادبار النجوم. اور ویکھ لا ساری رات محفل لگی رہی، ستارے اپنی جگہ تے کھڑے رہے، چند اپنا کام کرتا رہا، ساری کائنات جڑی سی اللہ کے سامنے خاموشی نہ رہی. ادھروں سفیدی نکلی ادھروں جویں سامان کٹھا کرن لگتے جلسہ ختم. فرمایا ادبار النجوم تینوں نظر نہیں آتے ستارے ایک ایک کر کے ہن جا رہا ہے. آسمان جڑا ننگا ہوندا نہیں وہ سارے کوچ کر رہا ہے. اور 10 ایک ٹائم بدل گیا، رات ختم ہے، اللہ تعالیٰ دا رات دا دربار تہجد دا مک گیا، صبح آ گئی اور پھر دن چڑھدا جاندا. یہ بالکل اس طرح ہی ہے جویں سجدے پیا رات حضور نے فرمایا بھی سجدے پیندا. اسی اج تک بحثاں پے بھی کتنے سجدہ کرن جاندا، وہ دنیا چڑھیا رہندا، وہ ہر وقت سجدہ کر ایک ایک سیکنڈ سورج سجدہ کردا جاندا اللہ دے عرش دے سامنے چکدا جاندا. اللہ دا عرش کی ہے خدا دی حکومت سارے جہاناں تے دا راج ہے. اس تو جدوں سجدہ کر رہا جا رہا جتھے جتھے ڈبدا جاندا انہیں سجدہ کیتا حکم منیا ٹھیک کوچ ہو گیا 1 منٹ اگے نکل گیا. ہاں ہر وقت خدا دے عرش دے تھلے سجدہ کر رہا کتے جا کے کی کرنا کر رہا مگر سانوں بہتا کھلا نظر آਉਂدا جدوں رات ہو جاندی. اے ہر وقت دا نہیں نظر آਉਂدا، رات نو جدوں ڈب جاندا پھر سانوں نظر آਉਂدا کہ اللہ تعالیٰ وہ بالکل چلا گیا. حالانکہ چل ہر وقت اللہ دے عرش دے تھلے ہی رہا، انہوں ہی سجدہ کردا جاندا. تو اٹھ گیا جویں آدمی سجدے اٹھ کے قیام چلا جاندا. قائم الظہیرہ کیا اللہ دے رسول نے کہ تو ویکھیا سورج بالکل قیام چلا گیا، ہن الف سدھا کھڑا ہو گیا جویں نمازی کھڑا ہوندا. تے ہن ویکھ لے دلوک الشمس، فرمایا تینوں نظر آیا کہ سورج نے ساری کائنات دینا وہ اتھے چکیا. اتھے اللہ تعالیٰ فرمایا ہر چیز دا سایہ ود گیا، سائے بڑھنے شروع ہو گئے. انہوں اللہ نے دلوک الشمس تینوں نظر آਉਂدا ہے کہ وہ قیام تے رکوع دی حالت نو جا رہا. کھڑا جڑا سی نا چکدا ہے ہن چکی جاندا. اور یہ دلوک مغرب تک ہے. 3 دلوک جڑے صاف نظر آتے، ایک سر تو ٹل جانا، ایک بالکل جڑی حد نگاہ کہ میں سیدھا کھڑا ہوا نا تاں سر چکنا، جڑی میری اکھ دا دائرہ بننا جدوں ادوں بھی تھلے آ جاندا وہ اثر ہو جاندی. تے جدوں بالکل افق تو بھی تھلے چلا جاندا کنارے زمین دے تو وہ دلوک پھر مغرب ہو جاندی. یعنی وہ نال چکدا جاندا اور خلق نوں دسی جاندا میں چکی جانا سارے جہان دا دیوتا تے میرے نال ساری کائنات جڑی وہ سائے ودے جاندے. تو انسان ہو کے غافل ہویا، تو سوچدا ہی کوئی نہیں ویسے ساری بدم کی راگ گا رہی ہے، جہان کہڑی سرچیا تے تو چپ کر کے اپنے بسترے بیٹھا. ایک غافل انسان جڑے وہ نہیں سوچتے، ورنہ اگر یہ وقتاں تے دھیان کرے وہ خود اس بندے نوں کھچ دے کہ تو ویکھ ایسے کتنے چلا گیا. اور پھر جیسے سورج غروب ہو گیا، مغرب کی طرفوں سرخی بھی ختم ہو گئی، اللہ پاک فرماؤندا بالکل اندھیرا چھا گیا.
اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات دا اندھیرا آ گیا، بالکل سورج دا نشان بھی مٹ گیا اور رات نے قبضہ کر رہا سارے آسمان سے، پھر تینوں نظر آیا بلے آخری نشانی بھی روشنی دی جاندی رہی، ہن دوسرا وقت شروع ہو گیا۔ یعنی وقتی پنجے ایسے جہدے نال آسمان تے کوئی نہ کوئی علامت ظاہر ہوندی ہے، اور بندے نوں توجہ دلائی جاندی تو اللہ دے سامنے چوک۔ اور جڑے خدا دے نیک بندے سی جنہاں دے دل بیدار تے اکھاں کھلیاں سی، وہ اِداں ہی نماز لئی بے چین رہندے سی۔ اِداں ہی نمازاں سی، کتھے گیا سورج ڈھل کے تے تسی ہن نماز نوں اٹھدے پھردے۔ عدی بن حاتم نوں یاد کرو رضی اللہ تعالیٰ، ایڈے بڑے سردار دا پتر، فرمایا جدوں تو نماز اسلام لے آندا میں ایک نماز بھی ایسی نہیں آئی جی وضو کر کے پہلاں تو تیار نہیں ہوں، پہلاں وضو کیتا ہوندا کہ دن ٹھن لگا جی دن ہن اتنے چلیا۔ بھائی نماز تے ہے جڑی بندے نوں گناہ اور برائی تو روک دی ہے۔ ہن کافر ساڈے مگر پے، ڈاکٹر ذاکر نائک دے سوالاں دے جواب پڑھو، دے وچ کافراں نے آکھیا تہاڈا قرآن دا برائی نوں روک دی، کتھے روک دی؟ اسی ڈاکے ماردے وینے ہیں، لوگاں دے مال لٹدے وینے ہیں، جھوٹ بولدے ہیں، شراباں پیندے ہیں، کہڑا اسلام ہے جڑا آندا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک دی؟ انہیں آکھا تسی سچے جے پائی، انہوں روکنا چاہیے، کم وقت نہیں روکتے۔ تو اتنا ہی ہے جی میں ڈاکٹر ہوں تو تسی بھی ہندو ڈاکٹر بیٹھے جاندے آ دوائی اثر کر دی، وہ سے کر دی جڑا پرہیز کرے، اگر وہ نہیں کرتا دوائی دا کی قصور ہے؟ چپ کراتا انہیں دلیلاں، وہ باقی من گئے۔ انہیں آخا تسی ڈاکٹر جی حیران نہیں کرتے آ دوائی جڑی یہ اثر ہے، وہ اثر نہیں ہوندا تو کم وقت نہیں نہ ہون دیندا، وہ اپنی نالائکیاں پروں بد پرہیزیاں کردا دعا دا اثر اٹھ جاندا، ورنہ دعا چ زور موجود ہے۔ اے حدیث پاک سنا کے میں ختم کرنا، لوگ پٹھے کہ اللہ دے رسول فلاں صاحب جڑا ساری رات تہجد دی نماز پڑھتا سویرے چوری کردا، فرمایا رہن دے روک دو گے، اور 2-4 دن ہی گزرے تو تائب ہو گئے، نہ چوری نہ ڈاکیاں دا نشان رہا۔ حضور نے فرمایا دیکھیا نماز کوئی پڑھے چج نہ میں کی اپنے رب نہ گل کرنا اثر کرے، جدو خبر ہی کوئی نہیں، رسم ادا کری، تسبیح پھیردے پھرو، روزے رکھی پھرو، ٹھگیاں کری پھرو، اثر وہ کھے ہونا، وہ قصور اس دوائی دا کوئی نہیں۔ یہ بالکل ہے سمجھ لو بے ایک آدمی بہت اعلیٰ دواں کھاوے، حکیم صاحب دسیا کہ دوست کہ یار تو کشتے کھا، اے مجونا کھا، حلوے کھا، پیٹھے کھا، وہ کھا کیونکہ بعد الٹی کر دی، اے منہ چ پاوے انگل تو کیا کر دے، وہ نہ اثر کرے پھر وہ غذا مڑ کے دوائی دینی شروع کرے۔ ایویں کہندے سی اس غذا چ اثر، غذا پائی ہے سی پتر اثر تو ہون نہیں دیتا۔ اس تو اللہ نے جدو اعلان کیتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ابن مسعود ابن باصری کیوں پٹتے مر گئے کہ ملم تنہی الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر۔ میں تسی اپنی نمازاں کا جائزہ لئیے کہ جنوں دی نماز نے انہوں بے حیائی اور برائی تو نہیں روکیا، وہ کام ادا ہی ہیں بلکہ وعدے چا لم یزدد بہا من اللہ الا بعدا، توبہ انہاں جو فرمایا، اور نماز دن بدن انہوں اللہ تعالیٰ تو پرے سٹی جاندی، مردود ہوندا جاندا، اور تے لعنت ہوندی جاندی۔ نماز نیڑے کرنا سی رب دے، دور کر دے، کیونکہ مخول بنایا انہیں بھی رب نال بھی دھوکھا کرو، مخلوق نال بھی کرو۔ نماز اگر چج نہ ہوئے تو میں تھوڑا جہا بیان کیتا، ورنہ نماز ایسی میں نا دین چ نماز اور دعا ہی تو ہے، یہ جی سمجھ جنوں آ گئی انہوں دین دا پتہ لگ گیا، نہ نماز تو بغیر دین ہے نہ دعا تو بغیر۔ جنوں یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہر لمحہ یہ نہیں بھی دعا ہاتھ چکے کڑی کڑی سوچ پہ میں پیر بھی نہیں چک سکتا جب تک اللہ مدد نہ کرے، کوئی نہ کوئی ذکر اور دعا کرتا رہا کہ اللہ میری امداد فرما، تے نال خدا دے سامنے چکیا رہا، نمازاں پڑھ، زندگی سمجھ دے گی بالکل پاک صاف کر دوں قلب مومن را حج اصغر نماز، بالکل ایسا کہ جی میں تو بیت اللہ جو آیا مگر ضرورت توجہ دی، تو اللہ توفیق دے۔ مولانا بھی اللہ تعالیٰ جو انہوں نے محنت کی وہ جزائے خیر دے، چلو کوئی نہ کوئی کمیاں کوتاہیاں سارے عالماں کو ہوندیاں، نبی صرف معصوم ہوندا، مگر محنت کی ہے بڑی کی ہے، جو مسائل 2-4 ضروری سی کہ گٹے ننگے صرف ہونے چاہیے، ورنہ سارے ہن بوٹ پا کے جایا کرو، حج عمرے نوں دفع کرو، انہاں گلاں نوں چپڑاں لبدے پھردے جے، اس مراؤن دی ضرورت نہیں، ٹخنیاں تو نیچے ہونا چاہیے جوتا، اور کوئی گل نہیں، بنیا ہی ہوئے یا موزہ کٹ کے بنا لیا جائے۔ اور جنہوں نہ پانی ملے نہ سمجھو مٹی ملے یا موقع نہیں استعمال ہوتا، وہ بغیر چیز تو نمازاں پڑھے، وہ ساریاں وضو نماز دے برابری نمازاں، اور یہ ساری چیزاں جڑیاں کہ اتنے اگر کمی بیشی ہو جائے میدان میں ناز چیز اگے پیچھے کر لے آدمی، وہ بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کروڑاں درود و سلام ہے، اور جس طرح مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ لمبا قصیدہ حضور دی شان کہہ کے آخر سے اشعار کیا اج دا خطبہ تے ہی ختم دا، بس اب درود پر اس پر اور اس کی آل پہ تو، بس اب درود پر اس پر اور اس کی آل پہ تو، کہ تا وہ خوش ہو تجھ سے اور اس کی عطر سے اطہار۔ جب اس تحفہ پہنچے رسول اللہ بھی خوش ہو جان سے، فاطمہ اور علی اور حسن حسین بھی عطر سے اطہار بھی کہہ کہ بچہ جیندا وستا رہے تو ساری دعا منگی۔
بس اب درود پر اس کی آل پہ تو، کتاب و خوش ہو تجھ سے اور اس کی عطر اطہار، الہی اس پہ اور اس کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار۔ کمپیوٹر بس ہو جان، ہند سے ختم ہو جان، بس الہی اس پہ اور اس کی آل پہ بھیج وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ اس کو شمار۔ میں اور تسی ساری عمر جڑے نا سجدے ڈگے رہی اللہ دے رسول اللہ ایک احسان ذرا وہ بدل نہیں دے سکتے، ایسا صاف ستھرا دین اور ایسے واضح احکام، زندگی دا کوئی معاملہ بھی نہیں جی سانو تنگی آن دیتی ہوئے، کوئی نہ کوئی وضاحت۔ بدقسمتی ہے بھی اسی اینے اعلیٰ خزانے دے مالک ہوندیاں محروم، یہ امت کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی۔ کافراں نے کئی چیزاں دا فائدہ اٹھا لیا، انہوں نے علاجاں تک دا ویکھ لیا۔ بالکل سورہ یاسین دے ذریعے ایک عیسائی ڈاکٹر نے اپنا عورت نے بیان کیا کہ میرے مریض بیاہ سی، میں آگیا یار مسلمانوں دا قرآن جو بعد جو نے آگیا 20 دے 20 ٹھیک ہو، میں نے کہا میں غیر مسلم ہوں، میرے سامنے وہ ٹھیک ہو۔ دین جو اللہ دے رسول نے دیتا کوئی دا اندازہ تد رب آندا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تے اللہ دے فرشتے ہر دے رسول دی خیر منگدے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تسی تے کلمہ پڑھیا، آپ بڑی رحمت دی دعا منگو، سلام کو نماز مغرب تو بعد جڑے ذکر سکھایا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، اور کیا سارے ذکر اذکار کریا کر تے بعد چ ایت پڑھ کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، 3 بار یہ کہہ دیا کر اللہم صلی علی محمد النبی وعلی ذریتہ وعلی اہل بیتہ، اے 3 بار یہ کلمہ فرمایا سالی کہہ دیا کر اللہم صلی علی محمد النبی، اللہ اے محمد جڑا تیرا نبی سی اتنے رحمت ہون والا ذریت ہی وہ نسل تے ہون والا بیت ہی وہ گھرانے تے ہون۔ سلطان محمود غزنوی کوئی بندہ کم چاہتا سی، لذیذ بود حکایت درات گل مزیدار ہوندی ہے، پھر بے قابو ہو کے لمبی ہو جاتی میرے کو، اللہ دے رسول دا ذکر جڑا ہے تو بابرکت کوئی گل ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ کم سی، بڑا بندہ ترلے لے پیشی نہ ہو سکے، اخیر انہیں آخیا رسول اللہ نے خواب مل کے کہ انہوں آخ تو 60,000 میرے تے ساؤن لگا اور جاگن دے وقت درود پڑھنا، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے تے کو درود پہنچتا، جدوں تو دسیا تینوں اسے بھی بلا لو۔ انہیں اندر ایک گل جڑی سی دیکھ کے سنیا بھیجا، سلطان نے آخیا بلا لا، ویدگی کہنے لگا کہ خدا دے بندے اے راز میرے درمیان سی اور خدا دے درمیان سی، یہ کسے نو علم نہیں سی، یہ تو خدا دے پیغمبر نے آخیا کہ 60,000 انہیں آخیا 3 واری پڑھ، 3 واری نو اینا گنیا گیا، حضور نے آخیا 3 واری جڑا 60,000 دے برابر، وہ 60,000 واری میرے درود بھیجدا، اللہم صلی علی محمد، درود شریف سے آپ نے کھول کے بیان پھر سلطان نے کیا، بیا درود میں پڑھ ہوں ایسے جذباتی روز شاید نہ یاد ہے بیان، ہاں اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف المروان و تعاقب الاسران و کر الجدیدان و سکل الفرقدان و ہاں تحیت و سلام، بس تو اللہ کے رسول نو یاد کریا کرو، انہاں دا احسان منو، اور جو کچھ حدیث دی کتاباں ترجمے ہوندے شراب انہاں خریدیا کرو، پڑھیا کرو، اے دور فتنے دا ظالم باہروں بھی چندروں مل کے چاہتے بے پردہ کرتا جائے بچیاں نو زانی اور شرابی بناتا جائے، دین جائے مٹ، اس قیامت دی کڑیج کو خدا دا نام منو جتھے ہور ساری شان دی فکر کر دے جانا، کدی دن رات رسول اللہ دے دین دا بھی سوچ لیا کرو، غمگین ہویا کرو، جو تواڈے واسطے انہاں تے کتے بول دیا کرو، کتے بیٹھیاں گل کر دی یار کلمہ گو کوئی سلام دا بھی کریے، شاید اینے نال اسی حضور نو منہ وکھاؤن لگے رہ جائیے، ورنہ اگر اللہ دے پیغمبر نے آکھیا حرف حق حضرت من بردائی پس چرا بادی گرانا سپردائی، او خدا دا کلام میرے کو لے لیا سی تے الماریاں چ بند کر کے رکھ لیا، کیوں نہ کھل کے خدا نو تسی میرے بعد پہنچایا نا، لستا منی گویدت مولا ما اقبال اللہ جدو آقا نے کہتا بھی تو میرا کچھ نہیں لگتا، دام چی بنیا پھرنا کوئی نہیں، لستا منی گویدت مولا ما وائے ما بر اے وائے ما اے وائے، تے سوائے اس میں ساڈے رون پٹن دے ساڈے کو ہونا پھر کی ہے، پیغمبر نے صاف کہہ دینا بھی جاؤ کام کرو، کیڑے منہ نہ میرے کو سفارش لبدے پھر، کبھی دین دا سوچیا؟ تواڈے گھراں بے پردگی پھیل گئی، موسیقی غلبہ کر گئی، بچے ننگے ہو گئے، اور ایسے چینل نکلا ہے جنہاں چ آوازاں آندیاں، میں آپ سنیا میرے سامنے نام مراد ڈرائیور لائی گیا، وہ حرامزادہ کوئی سید ہی سی، کی نام سی وہ کمر عباس کی لڑکیاں بیچن دا، دلیری کرو آ جاؤ چھوڑو ان باتوں کو، کچھ یعنی دین دے خلاف بکی جاندے، بدماش بنانا چاہتے،
یہ جہاں تو اللہ کی پناہ منگو، دعا منگو کہ اللہ تعالیٰ اسی یہاں ظالماں دا اگر کچھ نہیں بگاڑ تو بگاڑ سکتا، انہوں دفع کر، سانوں کو دے جڑا تیرے دین دا خادم ہوئے، اللہ منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ میرے سامنے حجرا شاہ مقیم تو ساتھی آئے بیٹھے، پہلا تو انہوں نے وقت لیا، اگے بھی آؤندے، میرے دوست سی، بہت عالم سی، امان اللہ ریحان صاحب مرحوم ہو گئے، بیوہ اور ان دے بچے رہ گئے، کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ بیچارہ ساتھی آ جاتا کدی تو میں یہ ذریعے تعاون کرا دینا، عالم دین دا بہت بڑا، مگر بعد کوئی وہ وارث نہیں رہا، اس تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اج دی اس مجلس سے مدد فرماؤ۔ وہ بیوہ بہن بھی اڈیک دی ہے، اللہ دے رسول نے آخیا جڑا بیوہ دی مدد واسطے دوڑ دھوپ کردا دن قیامت دے میرے نال اس طرح ہوگا، ہاں تو اللہ توفیق دے، سانوں اللہ دے رسول دا ساتھ نصیب ہو جائے۔ حضور پاک کہن اس وقت کہ میری ایک بچی دا تسی خیال کیتا، اولاد میری سی، امتی تھی، تو اللہ توفیق دے تو بس زیادہ تو زیادہ امداد کر دیو، اللہ قبول کروں گا، بیوہ اور یتیم دعاواں ساڈی کرن گے۔ اے ساتھی نے لکھا کہ امجد میاں صاحب راول پنڈی میں وفات پا گئے، ان کے لیے دعا فرما دیں انشاءاللہ نواز۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں شان حسن و حسین، تاریخ دعوت و عظیمت، تحریک ختم نبوت، صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، فتنہ قادیانیت، حاضر خدمت ہیں، بالکل اعلیٰ کتاباں چوٹی دیاں، وقت دعا یا بد دعا کا نہیں، اسا اٹھانے کا ہے، لیکن بالکل ٹھیک ہے، اسا اٹھاؤن والے جڑے سی انہوں نے مگر اج تک اسی پے ہیں بھی وہ امام حسین بیوقوف سی، دنیا نو ڈکدی سی، ہٹیا نہ، ادا ہی سڑنا ہونی نا بھی اسا اٹھائیے مارے دئیے تے پھر یہ شروع ہو جانا کہ بیوقوف لوگ سی، انہوں حالات دا نہیں سی پتہ جی کیڑا کیتا کی جائے، بیڑا بہ گیا ہوا بالکل تباہ ہویا، ورنہ بات تے ٹھیک ہے بھی دعاواں نہیں نا کی کم بننا، لاٹھی چکن دا وقت ہے بھی ڈانگ پھڑو دینا تم پھیرو۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 10 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا، احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔